اردو زبان کے طنزیہ اور مزاحیہ ادب میں جو نام مقبول ہوئے ان میں سے ایک مشتاق احمد یوسفی تھے، جنہیں اردو زبان کا سب سے بڑا نہایت مقبول اور عہد ساز مزاح نگار تسلیم کیا گیا۔ 4 اگست 1923 انڈیا کی ریاست راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہونے والے مشتاق احمد یوسفی نے آگرہ یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی تعلیم مکمل کی۔ پھر PCS کا امتحان پاس کر کے 1950 تک ہندوستان میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز رہے، لیکن پھر ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا۔ یوسفی صاحب نے ملازمت کے لیے شعبہ مالیات کا انتخاب کیا اور بینکار کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے اعلیٰ خدمات انجام دیں۔ آپ طنز و مزاح نگاری کے لیے مضمون، آپ بیتی، خاکہ، تاریخ، مرقع، افسانہ، ناولٹ اور ناول جیسی اصناف کو استعمال میں لائے اور مزاحیہ نثر میں بدنظمی کا شائبہ تک پیدا نہیں ہونے دیا۔ جب معاشرتی برائیوں کو طنز کی زد میں لاتے تو دلچسپ پہلوؤں پر گدگداتے فکرے جست کر کے حیرت میں ڈال دیتے۔ بدلتے انسانی رویوں کو نشتر مزاح پر اس شائستگی سے رکھتے کہ قاری ان کی بات پر مسکرائے اور اس بات میں سر ہلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں یہ شکایت کی جاتی کہ ان کی تحریروں میں نسوانی کردار نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن ان کی ایک انٹرویو میں کی گئی بات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یوسفی کی ادبی شخصیت کے پیچھے دراصل ایک عورت ہی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میری والدہ بہت اچھی نقاد تھیں۔ جب میں اپنے ماضی میں جھانکتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پر ان کا بہت اثر ہے۔ غالباً انہی کی حصے مزاح، گہرے مشاہدے اور تلون مزاجی کا اثر ان کے بیٹے پر ہوا۔ اپنی والدہ کے زیر اثر انہوں نے لکھنا تو بچپن ہی سے شروع کر دیا تھا۔ البتہ پہلی تحریر جو انہوں نے کسی ادبی رسالے کو بھیجی وہ صنف لاغر نامی مضمون تھا، جو انہوں نے 1955 میں ادب لطیف کو ارسال کیا۔ تاہم اسے مدیر مرزا ادیب نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ وہ اس کے مرکزی خیال سے متفق نہیں ہیں۔ یوسفی صاحب اس سے بددل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے یہی مضمون ترقی پسند رسالے سویرا کو بھجوا دیا، جس کے مدیر حنیف رامے تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ مضمون اشاعت کے لیے قبول کر لیا بلکہ یوسفی صاحب کو مزید لکھنے پر بھی راغب کیا۔ یہ ان کے ادبی کیریئر کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ان کا پہلا مضمون اس قدر ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کہ اس کے بعد انہوں نے یک کے بعد دیگرے سویرا ہی کے لیے چارپائی اور کلچر، کرکٹ اور کاغذی ہے پیرہن لکھے، جنہیں پڑھنے والوں نے اس قدر سراہا کہ انہوں نے دوسرے رسالوں میں بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اردو زبان و ادب کے صف اول کے ادیبوں میں شمار ہونے والے مشتاق احمد یوسفی کے مزاح کی خصوصیت ان کا منفرد انداز ہے۔ آواز کا جادوگر ضیاء محی الدین کی پڑھت کو سراہتے ہوئے مشتاق احمد یوسفی نے لکھا کہ ضیاء اگر کسی مردہ سے مردہ ادیب کی تحریر پڑھ لے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ روز محشر میں اپنا اعمال نامہ ضیاء محی الدین ہی سے پڑھنے کو کہوں گا۔ بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے، جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے شادی نہیں کرتے۔ شادی وہ عمل ہے جس میں 2 لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ ویسے شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے۔ اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی۔ 1961 میں مختلف انشائیوں اور مضامین کو بہم کر کے ان کا پہلا مجموعہ چراغ تلے کے نام سے قارئین تک پہنچا۔ ان کے کل 5 مجموعہ ہائے مضامین شائع ہوئے، جن میں چراغ تلے کے بعد خاکم بدہن، اس سے اگلے سال زرگزشت، جبکہ آب گم 1989 میں، اور ان کی آخری کتاب 2014 میں شام شیر یاراں کی صورت میں منظر عام پر آئی۔ بات سے بات نکال کے، بلکہ بعض اوقات بات کی کھال اتار کر
کسی گہری معاشرتی مسئلے پر نئے زاویے سے یوں روشنی ڈالتے کہ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہو جاتی۔ یوسفی صاحب کا مزاح عقلی اور فلسفیانہ ہے، جو قہقہہ آور نہیں بلکہ تبسم خیز ہوتا ہے۔ وہ گدگدیاں نہیں کرتے بلکہ چٹکی کاٹتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مشتاق احمد یوسفی نے چراغ تلے کی اشاعت کے بعد رسائل میں لکھنا بند کر دیا۔ ان کے لکھنے کا طریقہ واردات بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ لکھ کر تحریر کو سال ہا سال کے لیے الگ رکھ دیتے تھے، پھر جب اس سے خاطر خواہ فاصلہ پیدا ہو جاتا تب اسے نکال کر سخت ناقدانہ نظر سے دیکھتے، اور اگر اس میں کوئی خامی نظر آتی تو اسے بڑی بے رحمی سے چھانٹ کر الگ کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ خاکم بدہن چراغ تلے کے 9 برس بعد شائع ہوئی۔ اس کتاب میں یوسفی صاحب نے اپنے طرز تحریر کو مزید نتھار لیا تھا۔ اس کتاب کو 1970 میں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ زرگزشت یہ ایک قسم کی آپ بیتی ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے بینکنگ کیریئر کی مناسبت سے زر اور سرگزشت کو ملا کر بنایا۔ خاکم بدہن کی طرح اس کتاب کو بھی آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اردو کے اس ممتاز مزاح نگار کی تحریروں پر نظر ڈالیں تو ظرافت نگاری کے ساتھ انہوں نے سیاست اور سماج میں پیدا ہونے والی کجروی، کمزوریوں اور عیوب پر چوٹ کی ہے، لیکن ان کا انداز ہمدردانہ ہے اور اس سے مقصود اصلاح ہے، جبکہ یہ تحریریں ان سچائیوں کو بھی اجاگر کرتی ہیں جن سے ہمارا معاشرہ براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ یوسفی صاحب نے اپنی تخلیقی صلاحیت سے کام لے کر کئی رنگا رنگ موضوعات کو اپنے دلکش اور شوخ انداز میں اس طرح بیان کیا کہ قارئین آج بھی ان کے طرز تحریر کے سحر میں گرفتار ہیں۔ وہ ایک عظیم مزاح نگار تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مزاح کا عہد یوسفی ہے۔ مزاح کے اس معیار پر جب مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مزاح کی معراج پر تھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اردو مزاح میں شاندار خدمات کے اعتراف میں ان کو 1999 میں ستارہ امتیاز اور 2002 میں ہلال امتیاز سے نوازا۔ جیو ٹیلی ویژن پر چلنے والے ان کے پروگرام بزبان یوسفی کو بھی لوگوں نے بے حد سراہا اور پسندیدگی کی سند عطا کی۔ 20 جون 2018 کو ان کے انتقال کے ساتھ ہی مزاح کا عہد یوسفی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ ان کی وفات سے اردو ادب میں معیاری مزاح نگاری کا خلا شاید کبھی پر نہ ہو سکے۔